امین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ بیسیکلی اس وقت اتری ہے جس وقت مسلمان جو ہے وہ انتہائی مالی مشکلات کا شکار تھے، جس وقت غزہ کو صدمہ سہنا پڑ رہا تھا۔ اس بیسیکلی ترغیب دے رہی ہے۔ ابھی تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ کی تسبیحات کے ساتھ جو ہے وہ اس کی صرف ایک تمہید باندھی جا رہی ہے۔ اسی تمہید کے سلسلے میں پہلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ کیا کہی جا رہی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، لیے اسی کے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ ہر چیز اسی کی ہے۔ جس طرح توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے، ایک معبود مانا جائے، یہ بھی اللہ کی توحید کا تقاضا ہے کہ مقتدر اعلیٰ حاکم بھی اسی ایک کو مانا جائے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ تو ایک الہ ہے اور باقی جو ہے وہ معبود بادشاہ کوئی اور ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو الہ بھی ہے اور جو حاکم بھی ہے اور جو بادشاہ بھی ہے۔ بار بار یہ آیت کریمہ جو ہے بتائی گئی، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اسی کی ترجعو، لفظ کیا ہے؟ رجوع، رجع، لوٹنا، لوٹایا جانا، ترجع الامور، تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہوگا اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹایا جانا ہوگا۔ یولج اللیل، وہ لفظ کیا ہے؟ واو لام جیم، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل کرنا۔ وہ داخل کرتا ہے، یا علامات مصارع لگا ہوا ہے، رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَهُوَ، اور وہ ہے، علیمٌ، فعیلٌ کے وزن کے اوپر، ازل سے ابد تک جاننے والا، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، جو تمہارے دل کے اندر خواہشات ہیں، جو دل کے اندر باتیں ہیں، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ شروع میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی گئی، تسبیحات کے بعد اللہ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ جو کچھ تم جہاں کہیں وَإِنَّمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کب تھا؟ جب کچھ نہیں تھا۔ وہ کب ہوگا؟ جب سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے اسی کی تو محتاج ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ رات کو دن میں وہی داخل کرتا ہے، دن کو رات میں بھی وہی داخل کرتا ہے، اور تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں اس مدعے کے اوپر۔ وہ مدعا کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب وہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا، اب لفظ کیا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ خرچ کرنا۔ الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو الف جمع کے لیے، نون فے کاف اس کا مادہ ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، جعلکم، بنایا تمہیں، مستخلفین۔ اب اس لفظ کو کھول لیں، اس کا مادہ کیا ہے؟ خے لام فے، خلف۔ خلف کیا ہوتا ہے؟ پیچھے والے۔ اسی سے لفظ کیا ہے؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانشین، قائم مقام، نائب۔ مفعولن کے وزن کے اوپر ہے یہ، مستخلفین فیہ، اس میں سے خرچ کرو جس کے تم قائم مقام بنائے گئے ہو۔ یہ جو مال ہے ہمارے پاس، یہ مال جو ہے وہ کہاں تھا پہلے؟ کوئی نیا تو نہیں اترا نا، آسمان سے تو نہیں اترا، کسی اور کے پاس تھا۔
اللہ نے اس سے لے کے مجھے دے دیا، اب اس کے بعد جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے، مجھ سے مال لے کے کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے اس میں سے خرچ کرو جس کے لیے تمہیں قائم مقام بنایا گیا ہے، جو تمہیں ٹرسٹی بنایا گیا ہے، تمہیں جانشین بنایا گیا ہے، خلیفہ بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ کس کا ہے؟ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر اللہ نے فار دا ٹائم بینگ تمہاری ذمہ داری لگائی ہے اس کے اوپر۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ کیا تم اس کو جو ہے وہ حرام لیتے ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتے ہو اور پھر تم چھوڑ جاتے ہو۔ ان لوگوں کے لیے اگر حرام کا مال ہوگا تو پھر اس سے حلال کی، اس سے جو ہے وہ بھلائی کی توقع مت رکھیں کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر وہ مال کمایا ہی حرام کا تھا اور میرے پاس آ گیا، اللہ نے میرے لیے جو لکھنا تھا وہ مل دیا۔ دیکھیں، جو میرے حصے کا رزق ہے، جو میرے حصے کا مال ہے، وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ یہ میرے اوپر منحصر کرتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ حرام لے لوں یا اس کو حلال لے لوں۔ شام کو اگر میری جیب میں 50,000 روپے آنا ہے تو وہ آ کے رہنا ہے۔ اب یہ میرا ہے کہ طریقہ کار اس کے لیے میں کیا اختیار کرتا ہوں۔ اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہیں تو وہ رزق آپ کا لکھا ہوا ہے، وہ مل کے رہنا ہے، اسی کے خلیفہ تم بنائے گئے ہو۔ اب اگر تو یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے جو وہ آ گیا تو پھر اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، پھر گناہ جاریہ تمہارے لیے بنے گی، وہ اڑائے گی، کیونکہ تم نے حرام کمایا تھا، جس طرح آیا تھا اسی طرح مال جو ہے وہ اڑ جائے گا۔ ہاں، اگر حلال کمایا ہے تو وہی اولاد تمہارے لیے اس سے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ دیکھیے، مال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، فرمایا دیکھو، ایک تو یہ کہ جو تم نے کھایا پیا ختم کر لیا، ایک ہے جو تم نے پہن لیا، ایک ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب جو کھایا وہ تو جسم میں گیا، ڈائجسٹ ہوا، فضلہ بن کے نکل گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس جو پہنا تم نے، پہننے کے بعد جو ہے وہ پرانا ہوا، گھسا پٹا اور پھر ختم ہو گیا۔ اصل چیز تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دی، اس کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ تمہیں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے جو ہے اس کو دے گا۔ اب اس آیت کو ذرا اگر ہم اس کے کوریلیٹ کریں سورہ حجرات کی آیت میں سے، اب کیا نفاق جو ہے صرف اور صرف مال کا ہی ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف مال تو نہیں ہے، یہ جان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ علم بھی اللہ کی نعمت ہے، تو ہم نے صرف مال کا ہی نفاق کیوں سوچ لیا؟ سورہ حجرات میں کیا کہا گیا تھا؟ انما المؤمنون الذین، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، بے شک بات اس کے بعد علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو آمنو باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول تک، یہاں تک بات سیم ہے، یہاں تک بات بالکل وہی ہے۔ پھر کیا کہا گیا؟ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے کسی بات میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرتے ہیں اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، کس میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ تو یہاں پہ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وانفقوا مما، اور خرچ کرو، یہ کہ کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا، اس میں سے جس کے اوپر تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، جس کے لیے تمہیں جانشین بنایا گیا ہے۔ یہ مال میرا تو نہیں تھا جو اس وقت میرے پاس ہے، پہلے کسی کے پاس تھا، اب میرے پاس آ گیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اسی کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ انتقال کروا لینا کسی چیز کا۔ فالذین، پس تو وہ لوگ جو آمنو، ایمان رہ لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور خرچ کیا، لفظ وہی نفاق ہی ہے، الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو جمع کے لیے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ اب یہ خود ہم فیصلہ کر لیں کہ میرے پاس، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں؟ ایک تو کہا ضرورت سے زیادہ سب کچھ خرچ کر دو، اور فرمایا کہ اتنا نہ کرو کہ جس سے تمہارا اپنا ہاتھ پھر پھیل جائے، کیونکہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ اس ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس پوزیشن میں رہو کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہو۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ عہد بھی کر چکے ہیں۔ وہ کیا عہد کر چکے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے۔ کس بات کا سودا کر لیا ہے؟
انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت لینی ہے تو جان اور مال اس کا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرو اس کو۔ یہ ہے نفاق کا اصل روح جو ہے، وہ صرف پیسہ دینا ہی نہیں ہے، اپنا وقت دینا بھی نفاق ہے، اپنی جو ہے وہ علم دینا نفاق ہے، اپنی جوانی اس چیز کے اوپر، جہاد کے اوپر خرچ کرنا۔ تو جس نے جانوں مال کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ رکھ لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اس چیز کو مانیٹر نہیں کیا، اب یہ خود ہم اپنے دلوں میں یہ اپنے جھانک کے دیکھ لیں کہ جو سودا ہم نے اللہ سے کیا تھا، کیا وہ سودے کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں؟ جنت کے طلبگار تو ہم ہیں سارے، لیکن کیا اس کے جنت کے بدلے میں جو سودا کیا تھا دوسری پارٹی کے ساتھ جو کچھ دینا تھا وہ دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ہم تو سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرسٹی اللہ نے ہمیں بنایا تھا، خلیفہ ہمیں بنایا تھا۔ وما لکم، کیا ہے تمہیں؟ ما استفہامیہ استعمال ہوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان کیوں نہیں رکھتے تم؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنا صرف زبانی کہہ دینا نہیں ہوتا، عملی طور پہ، فعلی طور پہ ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں لوگوں؟ لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والرسول، اور رسول پر، یدعوکم، وہ پکارتا ہے تمہیں، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر۔ وہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ وہ تمہیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ، اور بلا شبہ، اخذ، پکڑ لینا، لے لینا، وہ لے چکا ہے تم سے، میثاقکم، پختہ عہد، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو تو یہ بات یاد کرو، تمہارے اندر ایک ڈورمنٹ ایمان ہے۔ تمہیں جب آدم کی پشت سے پیدا کیا گیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ پھر کیوں کب کہا ہم نے سمینا واطانا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا؟ تو جب ہم یہ عہد لے چکے ہیں اللہ سے، اگر تم مومن ہو تو کیا ہو گیا ہے؟ جب اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا ہے کہ ایمان لاؤ، تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول کی دعوت تو پڑی ہے، اللہ کی دعوت، یہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ کیا زبانی کہہ دینا کافی ہے ہمارا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک زبانی انکار ہوتا ہے، وہ صرف مشرک یا کافر کرتا ہے، ایک عملی انکار ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، ایک فعلی انکار ہوتا ہے کہ میں اس کے میرا فعل، میرا حال بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر کتنا ٹائم دیا، میں نے کتنا اس کو جو ہے وہ پکڑا، کتنا اس کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کی۔ جیسے میں نے مثال سنائی تھی اس دن کہ اس دعوت کا انکار کیا ہے؟ 25 سال لگے ڈاکٹر بننے میں، 3-4 سال FRCS کرنے میں، باہر چلے گئے 8-10 سال ڈپلوماز کیے، فلاں انسٹیٹیوٹ سے فلاں ڈپلوما، 38-40 سال کی عمر میں فارغ ہوئے، یا تو وہیں پہ ان کے پاس جو نوکری کرنے لگ پڑے، یا پاکستان آ کے پیسوں کی مشین بن گئے۔ یہ میرا حال یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اس میں کہیں قرآن کے لیے بھی وقت نکالا ہے، کہیں میں نے کہیں جو ہے وہ سوچا ہو کہ ہاں لوگ کہیں کہ ہاں واقعی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ٹائم لگایا۔ یہی انکار کرنا ہوتا ہے، اور کیا انکار کرنا ہوتا ہے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے جب وہ اللہ کا، اس کا رسول جو ہے وہ تمہیں پکار رہا ہے؟ اگر تم سچے ہو، حالانکہ تم سے پہلے عہد لیا جا چکا ہوا ہے، والذی، وہ وہی ذات ہے، ینزل، وہ جس نے اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، کیا اتارا؟ آیات بینات، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیتیں، کیا ہیں؟ یہ قرآن، یہی اترا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایمان لائے؟ اسی قرآن سے، اسی قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ تو وہی ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کھلی کھلی آیتیں اتاری۔ کس لیے؟ لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے وہ، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ روشنی کیا ہے؟ اس راستے پہ چلو۔ اگر دیکھیے ایک اندھیرا ہے، اندھیرے میں اگر آپ چلیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے، خیال ہے آپ کسی گڑھے میں گر جائیں گے، آگے کچھ ہوگا۔ اگر کوئی لالٹین تمہیں پرووائڈ کر دی جائے اور اس روشنی میں، اس ٹارچ کی روشنی میں تم چلو، تو تمہارے گڑھے میں تم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور منزل کون سی ہے؟
منزل وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس روزے محشر جا کے کھڑے ہونا ہے اور بتانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تیری رسی کو پکڑ رکھا تھا۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ ہے پرپز اس قرآن کا۔ ہم نے اس قرآن کو کیا بنا لیا؟ عملیات کی کتاب بنا لیا۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے وظیفے پڑھ لو اس میں سے۔ دیکھیں قرآن اگر ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں نا، ہمیں مفہوم کے بارے میں کچھ اندازہ ہو جائے گا، ہماری انفارمیشن میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ ملکوتی فیوز اس کے فیض جو ہیں وہ دل کی تار دل کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ کب تک نہیں اثر کرتے؟ جب تک میں اس قرآن کو قرآن کی زبان میں نہ سمجھوں، جب تک میں قرآن کو جو ہے وہ پنجابی میں، اردو میں، جس زبان میں سمجھوں نہ، اس کے اندر گھسوں نہ، تب تک یہ قرآن جو ہے نا یہ یہاں پہ اثر نہیں کرے گا۔ ہماری انفارمیشن اضافہ ہو جائے گا، ہمیں مفہوم بھی پتہ چل جائیں گے، لیکن اگر دل کی تاروں کو چھیڑنا ہے نا تو پھر ہمیں اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، پھر ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا، تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں، دیکھیے ہم میں سے ہر پڑھا لکھا انسان اللہ کے ہاں جا کے جواب دہ ضرور ہوگا۔ MBA کیا، PhD کی، ڈاکٹری کی، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، میتھ پڑھی، کمپیوٹر سائنسز پڑھی، کتنا دن میں 18 گھنٹے میری کتاب کے لیے کیا کیا تو نے؟ اس میں تو میں ماسٹر ہو گیا، اس کو تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بس ٹھیک ہے 4 پڑھ لو ثواب ہو گیا مجھے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ جب تک ہم اس کی لینگویج نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کے اوپر وقت نہیں لگائیں گے، ہمارے دلوں میں یہ اترے گا نہیں۔ اترنے کا طریقہ یہی ہے، اس کو سیکھیں ہم۔ کس لیے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ ہے قرآن کا مقصد۔ 2 لفظوں میں بتا دیا گیا ہے۔ ہم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہوا ہے؟ خود جانتے ہیں بہتر۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بِكُم، ساتھ تمہارے، رؤوف، رؤوف کیا ہوتا ہے؟ بہت پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ وہ تمہیں بہت پیار کرتا ہے، تمہارے اوپر رؤوف الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء بہت پیار کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو اللہ تو تمہیں تجھ سے زیادہ چاہتا ہے، اللہ تو تم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو اللہ کے نہیں ہوتے، ہم مال کے اوپر سام بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں کب خیال آئے گا کہ اچھا بھائی میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرا مال، میری کوٹھیاں، میرے بینک بیلنسز، میری جائیدادیں۔ یہی کرتے کرتے کیا ہوا؟ الہاکم التکاثر، قبروں میں جا پہنچے۔ غافل کر دیا تکاثر نے، 99 اور 100 کے چکر نے ہمیں جو ہے وہ بلائے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس دن ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پھر تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے؟ آج وقت ہے، سوچ لیں۔ دوبارہ سبق دیکھ لیجیے ایک دفعہ۔ اس سنٹنس کو، آیت کے اس حصے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف سارے کام جو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں۔ اس کی مرضی ہے، کبھی راتیں بڑھی، کبھی دن بڑھے، کبھی گھٹا دیتا ہے، کبھی بڑھا دیتا ہے، کبھی ایک جیسا کر دیتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ ان مسلطوں کو ہم نہیں سمجھتے، ان حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ گرمی ہوگی، دن بڑے ہوں گے تو گندم پکے گی، رات کو چاند نکلے گا تو پھر جو ہے وہ پھلوں میں رس بھرے گا، بارش ہوگی تو آم میٹھے ہوں گے نا۔ ہم نے کبھی سوچا ان چیزوں کے اوپر؟ یہ اسی کی حکمتیں ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ اب یہ تمہید سب کچھ بیان کرنے کے بعد، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں تمہیں نائب بنایا گیا ہے۔ مال میرا نہیں تھا، مال پہلے دن سے اللہ نے وسائل زمین پہ دے دیے، مجھے کسی سے لے کے مجھے دیا، مجھ سے لے کے کسی اور کو دے دے گا۔ جب ایک چیز میرے ہاتھ میں میری ملکیت ہے ہی نہیں، میں صرف قائم مقام ہوں، میں ٹرسٹی ہوں، میں خازن ہوں، میں کچھ بھی ہوں کہہ لیں اس کو،
اگر میں جس نے مجھے دیا ہے اس کے کہے ہوئے کے مطابق یا اس کو خرچ نہیں کروں گا، میں بے ایمان ٹھہروں گا، میں خائن ٹھہروں گا، میں چور ٹھہروں گا۔ جس نے تجھے دیا ہے اس کے، جس کا تم نے سیکنڈ مین ہو، فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو تم سے ایمان لائیں گے، وانفقوا، اور وہ خرچ کریں گے، لہم اجر کبیر، بڑا اجر ہے ان کے لیے، اللہ کے ہاں بڑی ان کے مراتب ہیں۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ والرسول، اور اس کے رسول پر، یدعوکم، وہ پکارتے ہیں تمہیں، وہ بلاتے ہیں تمہیں کس بات کی طرف؟ لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اللہ کا رسول کس لیے پکارتا ہے؟ اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور بلا شبہ تم عہد دے چکے ہو اس بات کا۔ ہمارے ہاں کبھی کسی کو چوٹ لگتی ہے تو اندر سے کیا نکلتی ہے؟ اللہ ڈورمنٹ ہے، اس ڈورمنٹ کو جگانے کی ضرورت ہے، اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکٹیو کیسے ہوگا؟ جب تک ہم قرآن کو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تم جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے بڑھو۔ والذی، وہ وہی ذات ہے، ینزل علی عبدہ، جس نے اتارا قرآن کو اپنے بندے پر، آیات بینات، کھلی آیت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے میں آسان ہوں۔ ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ہم کہتے ہیں قرآن خود پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ سیکھو زبان، اس کی ایک مشکل زبان نہیں ہے، 98% حروف وہی ہیں جو ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ پرپس بھی بتا دیا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا جا سکے۔ اگر یہ قرآن نہ اترتا، انسان ویسے ہی ٹھوکریں کھاتا رہتا۔ اس وقت عرب معاشرے کی حال کیا تھا؟ ہر طاقتور ہر کمزور کو کھا جاتا، لوٹ لیتا، یہی تھا اس وقت، ذریعہ معاش یہی تھا، ہر طاقتور ہر کمزور کو کھا جاتا۔ اس طاقتور کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اس کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ قرآن اترا اور رسول اترے۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ، بکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارے ساتھ بہت پیار کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ہے کہ آگے سے ہم کیا رسپانس دیتے ہیں۔ وہ تو پکار رہے ہیں، یدعوکم، وہ تو پکار رہے ہیں، اس پکار کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہم، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے 3 دن میں نہیں ہوں جی، انشاءاللہ جمعرات سے دوبارہ کلاس ہوگی، میں لاہور میں نہیں ہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔